بالکل، آئیے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ ان کا ذکر قرآن مجید کی سورتوں جیسے العمران، مریم اور انبیاء میں ملتا ہے۔ ان کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصے تک بے اولاد رہے۔ ان کی اہلیہ بھی دانے تھیں اور خود وہ بھی بہت عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی سرپرستی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھیں۔ اس رشتے سے وہ حضرت مریم کے خالو ہوئے۔ جب حضرت مریم کی والدہ نے اپنی بیٹی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تو حضرت زکریا ان کی کفالت کے ذمہ دار بنے۔ وہ حضرت مریم کے لیے ایک خاص عبادت گاہ محراب میں رہتے تھے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ سے دعا اور بیٹے کی بشارت۔ الفاق دن حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر انہیں بہت حیرت ہوئی اور انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس واقعے نے حضرت زکریا کے دل میں امید جگائی۔ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ تو امرا ربن، مجھے اپنی جناب سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور جب وہ محراب میں عبادت کر رہے تھے فرشتے نے انہیں بشارت دی کہ بے شک اللہ تمہیں نامی بیٹے کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار ہوگا، عورتوں سے بچنے والا ہوگا اور ایک نیک نبی ہوگا۔ سن کر وہ حیران ہوئے کہ اس بڑھاپے میں اور ان کی بانش بیوی سے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک نشانی مانگی جس پر انہیں حکم ہوا کہ وہ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکیں گے سوائے اشاروں کے۔ شہادت کا واقعہ جہاں تک ان کی وفات کا تعلق ہے اس بارے میں قرآن میں کوئی واضح بیان نہیں ہے، تاہم اسرائیلی روایات اور بعض اسلامی مورخین کی تحریروں میں ان کی شہادت کا ذکر ملتا ہے۔ ان روایات کے مطابق بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے ان پر تہمتیں لگائیں۔ جب وہ ایک درخت میں چھپے ہوئے تھے تو ان ظالموں نے اس درخت کو آرے سے چیر کر ان کو شہید کر دیا، لیکن یہ روایات قابل اعتبار نہیں ہیں اور قرآن و حدیث سے ان کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم صرف انہی واقعات پر یقین رکھتے ہیں جو قرآن صحیح احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اب حضرت علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہیں گے جو حضرت زکریا کے بیٹے تھے۔